السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ جنون دھڑکن، از قلم شہزادی بٹ، سیزن 3 قسط نمبر 55۔ جان بھائی، میں نے ناشتے کا آرڈر دے دیا تھا، بس 10 منٹ میں ناشتہ پہنچ جائے گا، پھر ہم نکلتے ہیں۔ جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے اور بسکٹ کھا رہا تھا۔ ساڑم نے اجرت میں بتایا اور صنم کے پاس کچن میں چلا گیا۔ جان سر ہلا کر پھر سے چائے پینے میں مگن ہو گیا۔ سب لیڈیز بھی شنایا کا ناشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ دانین بیبی پنک کلر کا پیارا سا ڈریس پہن کر ہلکا پھلکا تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سب کا انتظار کرنے لگی۔ جان پاس بیٹھ کر موبائل پر نیوز دیکھتے چائے پی رہا تھا۔ شاذم آف وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے جیسے ہی ڈائننگ ہال میں آیا، اس کی نظر نک سے تیار دانین پر پڑی۔ شاذم کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی۔ وہ بیبی پنک کلر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دانین کی نظر جیسے ہی شاذم پر پڑی، وہ کھل اٹھی۔ شاذم نے مسکرا کر اسے ہونٹوں سے فلائنگ کس کیا تو دانین سرخ کنداری ہو گئی، پلکیں شرم سے جھکیں۔ شاذم کو اس کی ادا پر بے حد پیار آیا۔ وہ بے اختیار اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے دانین کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جان نے ایک نظر شاذم کو دیکھا اور پھر سے موبائل پر نیوز دیکھنے لگا۔ دانین جان کی وجہ سے شاذم کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے شاذم کے ہونے نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن شاذم کی گہری نگاہوں کی تپش دانین خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ دانین بیٹا، دھڑکن نہیں اٹھی ابھی تک؟ شاذم، جان نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، میں تیار ہو کر سیدھا یہیں آ گئی، دانین نے نارملی جواب دیا۔ جاؤ اسے اٹھا دو، پھر نکلنا بھی ہے۔ جان نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ دانین سر ہلا کر اٹھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ شاذم کی پرتپش نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دھڑکن آپی، دروازہ کھولیں، بابا بلا رہے ہیں، دانین نے دروازہ بجاتے کہا، پر جواب ندارد۔ دانین نے کچھ وقت انتظار کیا پر دروازہ نہیں کھلا، نہ ہی دھڑکن کی کوئی آواز آئی۔ آپی، بابا بلا رہے ہیں، دروازہ کھولیں، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ دانین نے پھر سے دھڑا دھڑ دروازہ بجایا، پر اندر سے کوئی رسپانس نہ پا کر دانین پریشان ہوئی تھی۔ آپی، دھڑکن آپی، دانین نے اب پریشانی سے دروازہ بجاتے دھڑکن کو آوازیں دیں، پر ابھی بھی اندر سے خاموشی تھی۔ دانین مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پلٹی اور تیز قدم لیتی سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ بابا، وہ آپی، دانین گہرے سانس لینے لگی۔ سانس چڑھنے کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا دانین؟ جان اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ پریشانی سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ شاذم بھی دانین کو پریشان دیکھ فوراً کھڑا ہوا۔ بابا، میں نے بہت دروازہ بجایا، آوازیں بھی دیں، پر آپی نے دروازہ نہیں کھولا۔ دانین کی آنکھوں میں اب دھڑکن کی فکر میں پانی جمع ہوا تھا۔
جان اس کی بات سنتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دانین اور شازم بھی جان کے پیچھے بھاگے۔ دھڑکن دھڑکن دروازہ کھولو۔ جان نے دروازہ بجایا پر اندر دھڑکن ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ دھڑکن، بابا کی جان، دروازہ کھولو۔ جان نے پوری طاقت سے دروازہ بجایا پر اندر سے خاموشی تھی۔ باقی سب بھی شور سن کر آ گئے تھے۔ دل، دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی لاؤ۔ جان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ باقی سب بھی پریشان تھے کہ دھڑکن دروازہ کیوں نہیں کھول رہی۔ دل جیسے ہی چابی لائی، جان نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ اس کی نظر سیدھا بیڈ پر گئی پر دھڑکن وہاں نہیں تھی۔ جان نے جیسے ہی دوسری طرف نظر دوڑائی، اس کی روح فنا ہوئی۔ دھڑکن فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ دھڑکن، جان اور باقی سب جلدی سے دھڑکن کی طرف بڑھے۔ جان نے زمین پر بیٹھتے دھڑکن کا سر گود میں رکھا۔ دھڑکن، کیا ہوا بیٹا؟ آنکھیں کھولو۔ دل کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ جان کے پاس بیٹھ کر اس کے گال تھپتھپانے لگی۔ دھڑکن پل پر لہنگے میں مرجھائی سی لگ رہی تھی۔ ہونٹ سفید اور خشک ہو رہے تھے۔ جان نے پاس ہی ٹیبل پر نظر دوڑائی تو گلاس اور جگ دونوں میں پانی تھا۔ جان نے گلاس پکڑ کر پانی کے چھینٹے دھڑکن کے منہ پر مارے تو دھڑکن نے ذرا سی حرکت کی۔ جان نے پھر سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولنی شروع کی۔ بابا! دھڑکن کو اپنی دھندلی آنکھوں کے سامنے جان نظر آیا تو وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا کی جان، کیوں رو رہی ہو؟ جان سمیت باقی سب اس کے رونے پر تڑپ اٹھے۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دھڑکن، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم بے ہوش کیسے ہوئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جان نے دھڑکن کا چہرہ اوپر کرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے کافی دیر روتی رہی ہو۔ جان کے پوچھنے پر دھڑکن کے دماغ میں تھوڑی دیر پہلے والے مناظر گھومے۔ عرش کیسے اسے روتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دھڑکن کے آنسوؤں میں پھر سے روانی آئی۔ اس نے گلابی متورم آنکھیں اٹھا کر سب کی طرف دیکھا جو پریشانی سے اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ دھڑکن کو ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا کیونکہ سب کو تیار دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب شنایا کا ناشتہ لے کر جا رہے تھے اور اس کی وجہ سے اب انہیں رکنا پڑا۔ کچھ نہیں بابا، تھک گئی تھی، پانی پینے اٹھی، چکر آیا اور بے ہوش ہو گئی۔ دھڑکن سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرنے لگی۔ ایسے کیسے چکر آیا اور بے ہوش ہو گئی؟ من نے فکر مندی سے کہا۔ کمزور بھی تو کتنی ہے، رنگ دیکھو اس کا کتنا پیلا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کے حصے کا بھی کومل کھا جاتی ہے۔ کرار نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے کومل کے گول مٹول جسم پر چوٹ کی تو کومل نے اسے آنکھیں دکھائیں جبکہ باقی سب ہنس پڑے تھے۔ دانین بیٹا، دھڑکن کے لیے جوس لے آؤ
اور تم سارم سب کو لے کر ناشتہ دینے پہنچو، میں دھڑکن کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ دنین سر ہلا کر جوس لینے چلی گئی۔ شاذم نے سب کو مصروف دیکھا تو دنین کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ دھڑکن کو پہلے ہی احساس ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے سب پریشان ہوئے۔ وہ مزید سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا، جان ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو۔ من نے دھڑکن کو پیار سے کہا تو دھڑکن چپ سی ہو گئی۔ اٹھو، چینج کر کے نیچے آؤ، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، جان نے سنجیدگی سے کہا، جس کا مطلب تھا اب دھڑکن کو اس کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ دنین جیسے ہی کچن میں آئی، اس نے فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈالا، پھر جوس کی بوتل فریج میں رکھی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی جب شاذم کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اللہ شاذم، آپ کی باڈی نہیں، پتھر ہے۔ دنین کو لگا وہ کسی پہاڑ سے ٹکرائی ہو، پورا وجود ہل گیا تھا۔ ادھر آؤ ذرا تم۔ شاذم اس کا ہاتھ پکڑ کر سائیڈ میں لے گیا اور کچن میں لگے پلر کے ساتھ پن کیا۔ وہ دونوں اس طریقے سے کھڑے تھے، اگر کوئی کچن میں آ بھی جاتا تو اتنی آسانی سے کسی کی نظر ان پر نہیں پڑنی تھی۔ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے، ہونے والے شوہر کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ شاذم نے اس کے چہرے پر آئی لٹ زور سے کھینچی تو دنین کی سسکی نکلی۔ میں نے کیا کیا ہے اور ہونے والے شوہر کیسے ہوئے؟ ابھی ہمارا رشتہ پکا نہیں ہوا۔ دنین نے منہ بسور کر بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے ارسا۔ نہیں ہوا تو ہو جائے گا، رہی بات میری تو میں کل رات سے تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ کیا ضرورت تھی مجھ سے لپٹنے کی؟ اب رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ شاذم دنین کے بے حد قریب ہوا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو سے دنین کو اپنی سانسیں مہکتی محسوس ہوئیں۔ میں کب پاس آئی؟ آپ خود آئے تھے، میں نے بس ساتھ دیا تھا۔ دنین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا، پر وہ دنین سے 1 انچ نہیں ہلا۔ دنین نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی میں جو کروں گا اس میں بھی میرا ساتھ دینا۔ شاذم نے ہونٹ دنین کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے کہا تو دنین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ غلط ہے شاذم، ہم ایک دوسرے کے نامحرم ہیں، دنین نے سنجیدگی سے کہا اور شاذم کی سائیڈ سے نکل کر کچن میں آئی۔ شاذم اس کے پیچھے آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، 2 منٹ کھڑی ہو کر بات تو سن لو۔ شاذم نے بے بسی سے التجائیہ انداز میں کہا تو دنین کو رکنا پڑا۔ شاذم کھسیانی انداز میں ہنستے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ دنین اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاذم بولیں بھی، کیا کہنا ہے؟ دنین کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے یار، پر تم عجلت میں ہو۔ شاذم کو کہنا کچھ نہیں تھا، وہ بس دنین کو اپنے سامنے
اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ ہر پل نظروں کے سامنے رہے۔ وہ اسے بنا چھوئے آنکھوں ہی آنکھوں سے پیار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں کہنا، بس مجھے دیکھتے رہنا ہے، دنین نے آبرو اچکا کر کہا تو شاذم اس کے صحیح اندازے پر حیران ہوا۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے آپ کے دل کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، دنین مسکرا کر کہتی۔ کچن سے نکلی تو شاذم بھی مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دنین کے پیچھے گیا۔ کتنا مشکل ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنا، تم ہی سے فاصلے رکھنا اور تم ہی سے عشق کرنا۔ شاذم کے الفاظوں پر دنین نے رک کر حیرت سے مڑ کر دیکھا تو شاذم نے اسے دیکھتے آنکھ ماڑی۔ دنین مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ شاہزین شاور لے کر نکلا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا، پر شنایا کی طرف دیکھتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ شنایا ڈریسنگ مرر کے سامنے اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شنایا گولڈن کلر کے ڈریس میں، جس پر لائٹ سا گولڈن اور سلور کام ہوا تھا، چہرے اور پیچھے گردن پر پانی کے ننھے موتی چمک رہے تھے۔ اس کا خود کا روپ دمک رہا تھا۔ شاہزین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ کل رات سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سادگی میں حسن تھا یا شاہزین کی کل رات کی قربت نے اسے مزید نکھار دیا تھا، پر شاہزین کی حالت بری ہوئی تھی۔ وہ بنا کسی میک اپ جیولری کے شاہزین کو بے حد خوبصورت لگی۔ کچھ پل کے لیے شاہزین سانس لینا بھول گیا۔ شاہزین کی نظر اس کے خوبصورت سراپے پر تھی۔ شاہزین بالوں میں برش کرتے شنایا بالوں میں برش کرتے مڑی تو ایک دم چونکی۔ شاہزین بڑی بے باکی سے اس کے جسم کا ایکس رے کر رہا تھا، جیسے کل رات دیکھا ہی نہ ہو۔ کل رات میں ہی تھی۔ شنایا روحان سی ہو گئی۔ اسے لگا وہ بنا میک اپ کے شاہزین کو اچھی نہیں لگ رہی، تبھی اسے دیکھی جا رہا تھا۔ شنایا کے کندن نشیب و فراز کمر پر بکھرے گیلے بال دیکھتے شاہزین کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سفید گردن پر شاہزین کی جنون خیزیاں رقم تھیں۔ شاہزین کے گلے میں کانٹے چبھے تھے۔ شنایا کیا بولی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے سنا تھا۔ شاہزین تولیہ بیڈ پر اچھالتے شنایا کی طرف بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچا۔ شنایا کی دھڑکنیں شاہزین کی دھڑکنوں میں بجھی تھیں۔ اس سے پہلے شاہزین اس کے ہونٹوں پر جھکتا، شنایا نے منہ پھیر لیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، شنایا نے منہ پھلا کر نروٹھے پن سے کہا۔ کیوں میری جان؟ شاہزین نے اس کی گردن پر پڑے ایک نشان پر نرمی سے ہونٹ رکھے۔ آپ نے کل رات مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھایا۔ میں نے موویز میں دیکھا تھا، ویڈنگ نائٹ پر لڑکا لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے جاتا ہے۔ شنایا معصومیت سے شکوہ کر گئی۔ شاہزین اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ تم موویز دیکھتی تھی؟ شاہزین نے مصنوعی غصے سے آبرو اچکا کر پوچھا۔
تو شنایا کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہیں تو میں نے بس ایک ہی دیکھی تھی، شنایا نے جلدی سے جھوٹ بولا۔ تو شاہزین نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ شنایا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کھل کر گلاب ہوئی تھی۔ میری جان، تم بس حکم کرتی رہنا، تمہارا شاہ نہ تو پیچھے ہٹے گا نہ ہی تھکے گا۔ شاہزین اسے گود میں لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ شنایا اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ شاہزین کے گیلے بالوں سے پانی گردن پر نچڑ رہا تھا۔ شنایا نے شاہزین کی گردن پر ہونٹ رکھتے ان قطروں کو چومنے لگی۔ شاہزین کو شنایا کا کل رات سے لے کر اب تک والہانہ پن پاگل کر رہا تھا۔ شاہزین نے اس کے نازک وجود کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ اب شاہزین نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا ہی تھا کہ ان کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ شاہزین پہلے تو اگنور کر گیا، پر جب تیسری بار دروازہ نوک ہوا، شاہزین اچھا خاصا بدمزہ ہوتے پیچھے ہوا۔ کون ہے؟ شاہزین گہرے سانس لیتے کہا۔ شنایا بھی گہرے سانس لیتی شاہزین کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جہاں جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ شاہ، شنایا کے گھر والے آ گئے ہیں، آپ دونوں جلدی نیچے آ جاؤ۔ میرم کہتے رکی نہیں تھی، مڑ گئی تھی، پر اس کے منہ سے شاہ سن کر شنایا کا موڈ ضرور خراب ہوا تھا، لیکن یہ وقت نہیں تھا موڈ دکھانے کا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھے اور تیار ہو کر ڈرائنگ روم پہنچے، جہاں سب موجود تھے۔ جان دھڑکن کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جان سے کہا کہ اسے کافی ویکنس ہے اور کسی بات سے ٹینشن سے بھی وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ 1 گھنٹے کی ٹرپ کے بعد جان اسے لے کر سکندر ولا کے لیے نکل گیا تھا۔ جان سارے راستے دھڑکن سے پوچھتا رہا کہ اسے کیا ٹینشن ہے، پر وہ مسکرا کر ٹال رہی تھی۔ اب وہ سب کو کیا بتاتی کہ وہ عرش سے بے حد محبت کرنے لگی ہے، اتنی کہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا ہے۔ عرش دھڑکن کو ذرا سا منا کر خود ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اسے اور مناتا تو دھڑکن نے مان ہی جانا تھا، پر وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھا تھا۔ دھڑکن کو لگ رہا تھا اس کا وجود کوئی آڑے سے کاٹ رہا ہو۔ پورے جسم میں عجیب سی کپ کپی تاری ہو رہی تھی۔ آنکھیں بار بار چھلکنے کو بےتاب تھیں، جنہیں وہ ضبط سے روک رہی تھی۔ عرش شرٹ لیس اضطرابی کیفیت میں کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ دھڑکن کو روتا چھوڑ آیا تھا، یہ بات اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، پر وہ بھی تو کتنی جذباتی ہو رہی تھی۔ عرش کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی، الٹا وہم پال کر اس پر الزام لگائے جا رہی تھی۔ عرش، کہاں گئے تھے تم اور کدھر سے آ رہے ہو؟ رانیہ نے کمرے میں آتے ہی کمر پر ہاتھ رکھتے غصے سے پوچھا تو عرش کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لیں۔ آپ کی بہو سے ملنے گیا تھا، بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے سسر ذرا نہیں ڈھنگ کے، انہیں چینج کر دو۔ عرش سکون سے کہتے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا، لیکن اس کی بات پر
رانیہ کا میٹر گھوما تھا۔ دھڑکن نہیں، یہ تمہاری دلی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہونی۔ جب دیکھو بکواس کرتے رہتے ہو۔ پتہ نہیں رئیس تمہیں ایسا کیا کہہ دیتے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ رانیہ غصے سے جھل بھن گئی۔ میں نہیں، آپ کے جلاد شوہر میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا اگر میں نہیں گیا تو دھڑکن مجھے سولی پر چڑھا دے گی، پر نہیں، آپ لوگوں کو میری بات بکواس لگتی ہے۔ بیوی ہے وہ میری، آدھی رات کو ملنے جاؤں یا دن دیہڑے، آپ اپنے شوہر کو سمجھا لیں، مجھے روکا مت کریں، ورنہ میں نے اپنی بیوی کو لے کر رفو چکر ہو جانا ہے۔ عرش بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ رانیہ اس کے منہ سے آپ کے شوہر سن کر مزید سیخ پا ہو رہی تھی۔ میرے شوہر تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ رانیہ نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ دشمن، عرش نے سکون سے یک لفظی جواب دیا تو رانیہ اسے مارنے کے لیے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ میں نے حساب لگا لیا ہے، آپ جیسی عورتوں کا اپنے شوہروں پر بس نہیں چلتا اور مجھ جیسی معصوم اولاد پر بس چلاتی ہیں۔ عرش فوراً سے پہلے صوفے سے اٹھ کر رانیہ سے دور ہوا تھا کیونکہ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس وہ اٹھا چکی تھی۔ معصوم؟ چھپ کر نکاح کر لیا، تم کدھر سے معصوم ہو؟ رانیہ نے گلاس کی جگہ صوفے پر پڑا کشن عرش کی طرف اچھالا، جو اس نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہاں بس، میں جانتا ہوں قیامت تک مجھے اس بات کا طعنہ ملتے رہنا ہے کہ میں نے چھپ کر نکاح کیا ہے۔ عرش بیڈ پر بیٹھ کر تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ عرش، ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ رانیہ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ کچھ کیوں، آپ پوری داستان سن لیں۔ میں کل رات دھڑکن سے ملنے نہیں گیا، رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی ہے، اوپر سے جو وہم پال کر بیٹھی ہے ان کا مجھے کوئی علاج نظر نہیں آ رہا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، اگر آپ کے شوہر کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے دور ہوئی تو قسم کھاتا ہوں ایسی جگہ چلا جاؤں گا آپ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ عرش کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آواز میں نمی گھلی تھی۔ رانیہ مزید پریشان ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے عرش؟ اگر تم نہیں گئے تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم فکر نہیں کرو، میں آج دھڑکن سے بات کروں گی، اسے کہہ دوں گی فضول میں تمہارے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانیہ نے عرش کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ موم، میں سیریس ہوں۔ وہ بہت رو رہی تھی اور میں اسے روتا چھوڑ آیا۔ ایک غلطی تو مجھ سے یہی ہو گئی ہے۔ عرش کو اب احساس ہو رہا تھا وہ اسے دھڑکن کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت، اس کی بیوی ہے، اسے دھڑکن کو پیار سے منانا چاہیے تھا، پر اب اسے لگ رہا تھا بات مزید بگڑ گئی ہے۔ تو تم اسے منا لیتے نا؟ رانیہ نے مسکرا کر کہا۔ کیسے؟ کچھ سننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ عرش نے ماتھا مسلا تھا۔ پیار سے منا لیتے؟ رانیہ نے آنکھ ونک کرتے کہا تو عرش اس کا اشارہ سمجھتے مسکرا دیا، پر دل اس کا ابھی بھی اداس تھا۔
کیونکہ دھڑکن کا نمبر پھر سے بند جا رہا تھا۔ عرش نے رات کو ولیمے پر دھڑکن کو ہر طریقے سے منانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اسے مزید ناراض اور وہموں میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ رانیہ جا چکی تھی، پر عرش کو ابھی بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ دھڑکن کی گلابی بھیگی آنکھیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ اب واقعی پچھتا رہا تھا۔ اسے یا تو کل رات ہی چلے جانا چاہیے تھا یا پھر ابھی منا کر لوٹنا چاہیے تھا۔ جاری ہے۔ اوکے جی ریڈرز، آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔